وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين خالد الرسل المرسلين أكرم الأولين والآخرين سبحان اللہ سبحان اللہ نبي الحرمين إمام القبلتين وحسين ملتنا في الدارين المزين بالزين المنزه من خلال الشيء مولانا اللهم صل على جد الحسن سبحان اللہ سبحان اللہ نبي الأنبياء سيد الرجال من الرضا مع الحضور والقضاء شفيعنا يوم الجزاء سبحان اللہ سر الله نور الله المصطفى نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما قال وما يقول سبحان اللہ سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ سبحان اللہ بربك وانحر سبحان اللہ إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی ماشاءاللہ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مجید کی سب سے مختصر یعنی چھوٹی سورہ مبارک بے شک ماشاءاللہ بنام سورۃ الکوثر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے سماعت کی ہے۔ سبحان مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس صورت میں الکوثر سے مراد ماشاءاللہ خاتون جنت ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سبحان اللہ سیدۃ النساء اہل العالمین۔ میرے آقا نے فرمایا فلذتک بخیر الانبیاء سبحان اللہ بضعۃ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ چونکہ 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے، اس مناسبت سے سورہ کوثر میں نے تلاوت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ویسے تو الحمد سے لے کے الناس تک پورا قرآن اور ایک ایک آیت، ماشاءاللہ ایک ایک رکوع، ایک ایک سپارہ، بلکہ زبر زیر پیش تک یہ رسول پاک کا معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کلو شان مصطفیٰ کلو شان اہل بیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کو، ہر رسول کو اپنی بارگاہ سے کتابیں دے کے، شریعت نظام آئین دے کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تو نبوت کی کچھ نشانیاں، معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ رسول پاک کے بھی معجزات، بے شک سبحان اللہ لیکن سب انبیاء کرام میں سے
میرے آقا کا یہ معجزہ ہے کیا سبحان اللہ کہ جس طرح رسول پاک کی رسالت قیامت تک چلے گی کیا بات ہے اسی طرح حضور کا یہ معجزہ بھی قیامت تک چلے گی۔ الحمدللہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید شاید خود بنا کے لے آتے ہیں، سوچ کے تحریر کر کے لے آتے ہیں، تو آواز قدرت آئی، اے میرے محبوب ان سے کہو میں تو 6666 آیتیں لے کے آیا ہوں، تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ پہلے کہا میرے حبیب ان سے کہیے میرے قرآن کی مثل بنا کے لاؤ، اور ساتھ ہی کہا ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں تم نہیں لا سکتے، اور پھر کہا اس میں ہے 114 صورتیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ جاؤ ہم اپنا چیلنج آسان کرتے ہیں، اے میرے محبوب اب اعلان کر کے کہیے کہیے ان سے فاتو بعشر سور مثلہ، جاؤ 114 نہ صحیح 10 بنا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لگے کوشش کرنے کہاں بنتی، بننے کی آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ان سے کہو جاؤ ہم اپنا چیلنج آسان کرتے ہیں، کل فاتو بسورت مثلہ، ایک سورت کی مثل بنا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب نہ لا سکے آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ان سے پھر کہو قل فلیاتو بحدیث مثلہ، پوری صورت نہیں لا سکتے چلو ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انڈیا سامنے ہوئی اور یہ جتنی آیات قرآن مجید کے لیے چیلنج دیا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، پھر ایک صورت کا چیلنج دیا، پھر ایک آیت کا چیلنج دیا، یہ اہل کتاب کے لیے، اور اب سب سے آسان کر دیا چیلنج، ماشاءاللہ اور پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کہہ کے کہا سبحان اللہ وَإِن كُنتُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم اپنے عبد پہ نازل کرتے ہیں، اپنے عبد پہ، اپنے عبد نا جو ہمارا عبد ہے، جاؤ ہم اپنا چیلنج تمہارے لیے آسان کر رہے ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں تھا بسورۃ مثلہ، یہاں ہے فاتو بسورۃ من مثلہ۔ سبحان اللہ جو رکھیے گا بات کامل صحیح ہو جائے، ماشاءاللہ پہلے کہا تھا ایک سورت فاتو بسورۃ مثلہ، یہاں کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، وہاں من نہیں ہے، وہاں ایک سورت کی مثال لاؤ، یہاں کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، من ماشاءاللہ عدد سے، سبحان اللہ پہلے سپارے میں بلکہ شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اپنے رزق میں سے زکوٰۃ دو، من کتنا حصہ ہوتا ہے 40واں، ٹھیک، ومن ما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دو، کتنی بنے گی من 40واں حصہ، یہاں کہا فاتو بسورۃ من مثلہ،
جو اپنے عبد پہ ہم نازل کرتے ہیں، اس کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے اس کا 40واں حصہ جاگ رہے ہو؟ بے شک سبحان اللہ سب سے چھوٹی سورت چھوڑو، جو سب سے چھوٹی سورہ ہے اس کا 40واں حصہ۔ اب گھر جا کے آپ گنیے گا، وقت تھوڑا ہے پر میں دیتا ہوں، گنیے گا، آپ گھر جا کے گنتی کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا سے لے کے ابتر تک، الف سے لے کے رے تک، انا سے لے کے ابتر تک 40 حرف ہیں۔ سبحان اللہ، الف عین توئے یہ نون الف قاف الف لام قاف واو سے رے، آپ کی گا 40 بنے گے۔ اللہ بتلا رہا ہے سب سے چھوٹی سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو 40 حرفوں سے مل کر بنی ہے۔ سورت تو کیا لانی ہے، آیت تو تم نے کیا لانی ہے، کوئی ایک حرف ہی بنا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا میرا خیال ہے میں آپ کو روک دیتا ہوں، اس منزل پر لانے کے لیے مجھے روک دینا چاہیے تھا اور پہلے یہ بیان کرنا چاہیے تھا، یہ الف سے لے کے الف با تا سا جیم ہا خا یہ سارے حروف تہجی عام جن سے عربی زبان بنتی ہے، یہ بھی تو وہی حروف ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے تو ایک حرف ہی لے آؤ۔ تو اگر وہ الف با تا سا کوئی ایک حرف لکھ کے لے آتے، جیم یہ لیجیے جناب، یہ ہم جیم لے آئے، آپ کا قرآن بھی حرفوں سے بنتا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہو ایک حرف لے کر آؤ، تو یہ انہی حرفوں جیسا ہے، لے آئے۔ سبحان اللہ انہی حرفوں جیسا ہے جن حرفوں سے آپ نے پورا قرآن مجید لکھا اور پیش کیا، انہی حرفوں جیسا ہے، ایک حرف ہم بھی بنا کے لے آئے ہیں، نہیں لا سکے، کیوں؟ اس لیے یہ اعلان خدا بندی تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس جیسا اس کی مثل بنا کے لاؤ جو ہم اپنے عبد پہ نازل کرتے ہیں، جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرتے ہیں۔ گویا خدا بتلانا یہ چاہتا ہے پہلے ایسا بندہ لاؤ۔ اور تم نہیں لا سکتے، پہلے کہا جاؤ لے آؤ، پھر کہا تم نہیں لا سکتے، کیا مطلب؟ تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تم 10 سورتوں کی مثل نہیں لا سکتے، تم ایک سورت کی مثل نہیں لا سکتے، تم ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے، تم ایک حرف کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم مثل مصطفیٰ نہیں لا سکتے۔ یہ سورج جو تھی نا انا اعطیناک الکوثر، شان نزول تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر نازل ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کا بیٹا 1.5 سال اس کی عمر تھی، نام اس کا ابراہیم تھا، ماریہ قبطیہ جو رسول پاک کی اہلیہ تھی ان کے بدن مبارک سے تھا، نام اس کا ابراہیم تھا، 1.5 سال عمر تھی، دودھ پیتا بچہ وہ فوت ہو گیا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ میرے آقا کے لیے بڑے غم کی بات تھی، اور جو کفار مکہ تھے انہوں نے تو باقاعدہ ڈھول بازی بجانے شروع کر دی، وہ تو باقاعدہ دمالے ڈال رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جب یہ چلا جائے گا تو دین اس کا ختم ہو جائے گا، نظام ان کا ختم ہو جائے گا۔ جو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے کہ اس کی مثل تم نہ لا نہیں سکتے، جیسے ہی یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، جیسے ہی ان کا وصال ہوگا، جیسے ہی یہ دنیا سے جائیں گے، بس نظام بھی ختم ہو جائے گا، آئین بھی ختم ہو جائے گا، قرآن بھی جاتا رہے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اب ظاہر ہے بحثیت بشریت انسانوں کے دل میں ملال تو آتا ہے
خفگی تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، بلال تو آتا ہے، رنج کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن یہ صرف رسول نہیں ہے، رسول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ سبحان اللہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آمینہ کا لال صرف رسول نہیں ہے، سبحان اللہ، اور بھی ہے۔ رسول تو 313 خوب ہے، بے شک بے شک، یہ رسول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ محبوب بھی ہے۔ آپ کہو گے کوئی فرق ہوتا ہے ان میں، چلو فرق بھی سن لو، رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ باتیں بھی سنو، تبرک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ 313 رسول ہیں، ماشاءاللہ، مگر وہ صرف رسول ہیں، یہ رسول بھی ہے، محبوب بھی ہے، تو ان میں یہی فرق ہے۔ 313 رسولوں کی امتیں ان کے ناموں کا کلمہ پڑھتی رہی۔ بے شک بے شک، یہ بہت بڑی قوم ہے جو اعلان کر کے کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ صاحب کتاب نبی ہے اور امت کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ یہ صاحب زبور ہیں، یہ صاحب انجیل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت اعلان کر رہی تھی، آج تک کر رہی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور حضرت موسیٰ کی امت جو صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ہیں اور امت کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ۔ سوال یہ ہے، یہ امتیں تو نبیوں کا کلمہ پڑھتی رہی، ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ بھئی یہ نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ کیا نبیوں کا بھی کوئی کلمہ تھا یا نہیں؟ ہوتا یہی فرق ہے، 313 رسول تھے، ان کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ناموں کا کلمہ پڑھتی تھی، اور 313 رسول بے وقت پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا کے چہرہ اقدس پہ رنج اور ملال آیا کہ یہ آس بن وائل بدبخت تانے دے رہا ہے اور شہر حرم میں کھڑا ہو کے اور بازو لہرا لہرا کے کہہ رہا ہے، اب اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ خاتم بدہن محبت تیرا محمد اختر ہو گیا، کیونکہ اب اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ یہ جن کا بچہ کن کا ہے؟ یہ بچہ ہے، دیکھیے میرے باہر کہاں سے پکڑا ہے آپ نے؟ جن کا ہے، کن کا ہے بچہ؟ یہ دیکھو بچہ پریشان نہ ہو، لے جائے باہر، پتہ چل گیا کن کا ہے؟ جو بچے گھر چھوڑو، گھر چھوڑو چلو۔ ہاں بس وہ رنج ہوا میرے آقا کے لیے، تو غم کی بات تھی جب لوگوں نے کہا اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کیونکہ بتیرا محمد معاذ اللہ خاتم بدہن محمد اختر ہو گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب میں نے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آواز قدرت آئی، میں میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم آپ کو دلاسا دیتے ہیں، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے ہم ہیں، اور ہاتھ جبریل کا ہوگا، انا تو انا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بی بی فاطمہ تو زہرا نے عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل عزت کی قسم، جیسے قرآن مجید لفظ لفظ کہہ کر نبی پاک کی ان کے اہل بیت طاہر کی شان بیان کرتا ہے، اسی طرح لوگ ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے والے نہیں ہیں، مگر قرآن سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، جملہ سنو، میں آپ کو حدیث اور آقا کے لفظ سناؤں۔ ماشاءاللہ، میرے آقا نے کہا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اچھی طرح یاد رکھو، انسان کا شجرہ اس کے باپ سے چلتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، سبحان اللہ، بے
ہر انسان کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے، بے شک باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ، کہا نسل باپ سے چلتی ہے، لیکن پھر میں محمد میرا شجرہ باپ سے نہیں چلے گا، میری نسل فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ کل حسب بنسب منقطع الا حسبی بنسبی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت تک دو اس کے معنی بنتے ہیں، فرمایا ہر نسب ہر حسب ختم ہو سکتا ہے، ایک شجرہ چل رہا ہے، ایک جگہ پہ آ کے بیٹا ختم ہو جائے، بیٹا نہ ہو، اور پھر وہ نسل وہ شجرہ منقطع ہو جائے۔ قسم بخدا مسجد میں بیٹھ کر میرے آقا نے کہا ہر شجرہ ختم ہو سکتا ہے، میرا شجرہ قیامت تک قائم رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے نہیں جملہ لیجیے اور اپنے ایمان تازہ کیجیے۔ ابھی آپ نے صاحب کے لب نہیں کھلے میرے مسئلے پر، اب ضرور کھلیں گے۔ ہر شجرہ ختم ہو سکتا ہے، میرا شجرہ رسول پاک کہتے ہیں میرا شجرہ میرا نسب قائم رہے گا۔ کیا آپ کو لطف نہیں آئے گا یہ بات سن کر کہ کربلا سے یزیدی جو بچ کر آئے تھے وہ 40,000 تھے، حسین پاک کا ایک بیٹا بچ کے آیا تھا جو زین العابدین تھا۔ اور اس قدر حیرت کی بات ہے جو 40,000 زندہ بچ کے آئے تھے ان میں سے آج ایک بھی نہیں ہے۔ مزہ نہیں ہے میرے کیا آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوا کہ 40 وہ دشمن رسول تھے، دشمن اہل بیت تھے، رسول پاک کی آل کے دشمن تھے، اولاد کے دشمن تھے، 40,000 تھے، کوئی ایک بھی نہیں۔ اچھا وہ کوئی ایک بھی نہیں، ایک تو یہ ہے کوئی ہے کوئی نہیں، اور عجب بات یہ ہے کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ ان سے ہے۔ اتنی بڑی دنیا بھری پڑی ہے، عرب سے لے کے شام، ایران، عراق، دمشق، بے شمار تعداد ہے، اور وہیں پر وہ رہنے والے تھے شام فلسطین میں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ جو 40,000 تھے فلاں بندے کا شجرہ ان سے ملتا ہے، یہ ان میں سے ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ مزہ نہیں آیا کہ 40,000 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے اور ایک زین العابدین سے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ کے قلم توڑ دیا۔ قلم توڑ دیا کا معنی یہ نہیں قلم توڑ دیا، معنی یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں بن سکتا۔ کیا کہا وہ جو ایک زین العابدین کربلا سے زندہ بچ کے آئے تھے اس میں سے قیامت تک حضور کے شہزادے آتے رہیں گے اور چہرے سے پہچانے جاتے رہیں گے، اور دیکھنے والا کیا اٹھے گا آقا تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ کیا میرے آقا نے کہا قیامت تک میرا شجرہ چلتا رہے گا، اور ایک اور لکھ لو میری سرکار نے کہا ہر باپ جو بھی انسان دنیا میں ہے جو بشر ہے، جو بشر ہے، ہر انسان ہر بندہ ہر بشر کوئی بھی ہو میں اس کے سلب سے اس کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے غور سے جملہ سنیں۔ سبحان اللہ ہر انسان میں ہوں آپ ہوں کوئی ہو کا اس کے سلب سے اس کی اولاد کا شجرہ چلتا ہے، لیکن فرمایا اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ علی کے سلب میں رکھا ہے۔ ہو رہی ہے اور میں چاہتا تھا کہ آپ سب اپنے آقا کی خدمت میں رمضان شریف کا پہلا جمعہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کا دن ہے کہ آپ کی حاضری پیش ہو جائے، لو اپنا ایمان تازہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہا اللہ نے میرا شجرہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں علی کے سلب میں رکھا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا کب تک؟ جب تک اس کے گھر میں میری بیٹی فاطمہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات شاید واضح نہیں کر سکا، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، شاید آپ حضرات کے علم میں کہ ایک دفعہ یہ بات چل نکلی، ان کے گھر میں پتہ بھی نہیں تھا، لوگ اڑا دیتے ہیں۔ جب لوگ کسی کو اپنے گھر میں ہنستا کھیلتا رہتا دیکھتے ہیں نا تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں ارد گرد شریکے والے۔ اس لیے قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ جب تم کسی فاسق سے کوئی بری خبر سنو تو نتیجہ لینے سے پہلے تحقیق کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے گھر میں پتہ بھی نہیں تھا، بات خبر مشہور ہو گئی۔ کیا خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت مولا علی شیر خدا دوسری شادی کر رہے ہیں۔ سارے مدینے میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت مولا علی شیر خدا دوسری شادی کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا تو ان کے گھر پہنچے اور جا کے پوچھا کہ یہ میں نے خبر سنی بنی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو کوئی پروگرام نہیں ہے، میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ذرا اپنا ایمان تازہ کیجئے گا سن کر۔ ماشاءاللہ میرے آقا نے فرمایا اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ الزہرا تیرے گھر میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ بس 12-15 سال کے بعد یہ دوبارہ میں فکریں عرض کرنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ 15-20 سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی، پھر موقع ہی نہیں ملا، آج موقع مل گیا تو میں سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی، یہ غالباً نعمان مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، 20 سال پہلے کی بات ہے یہ، اس کے بعد موقع نہیں ملا، جب سنانے لگا ہوں بات میں آپ کیا یا علی، جب تک میری شہزادی میری لفظ جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا تیرے گھر میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے نہیں کی۔ اگر اور لطف لینا ہو جملے کا تو یہ بھی لے لیجئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی، اور وہ جب تک حضور کے گھر میں رہی آقا نے بھی اور شادی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شادیاں کی ہیں۔ یہ پھر کبھی خیال اگلے جمعے پہ جب کبھی موقع ملے گا تو پھر میں آپ کو یہ سناؤں گا بات کہ کیا حضور کو شادیاں کرنے کا کوئی یعنی پنجابی میں کیا کہتے ہیں چاہ سے انہوں نہیں، یہ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں ہم پہ رسول پاک پہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بھی تفصیل بتلاؤں گا ماشاءاللہ کیوں کی تھی، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی ہے اور 53 سال تک اور شادی نہیں کی۔ سو جا رہی ہے، بڑا خوبصورت فکر ہے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا کی بات سن کے ہو رہی ہے، جب تک میری شہزادی لفظ جگر فاطمہ الزہرا وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا تو منی ہے، جب تک تیرے گھر میں رہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ہر مرد مسلمان مرد وہ چاہے تو 1 کرے 2 کرے 3 کرے 4 کرے، وہ 4 تک کر سکتا ہے۔ تو جب قرآن 4 کی اجازت دیتا ہے
حضور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو شادی نہیں کر سکتا؟ اور انہوں نے مان بھی لیا. لیکن میں بھی آپ کو بیدار کر رہا. سبحان اللہ. ہمارے مسلک کی اہل سنت و جماعت کے دوست جب یہ بیان کرتے ہیں تو یہ چیز کہاں بیان کرتے ہیں؟ اختیار رسول میں. اختیارات مصطفیٰ جب بیان کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. پھر یاد رہے گا یہ مسئلہ سنی کب بیان کرتے ہیں؟ جب اختیارات مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی ہمارے آقا کا اختیار دیکھو. سبحان اللہ. اللہ نے انہیں اتنا با اختیار کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے 1 کر 2 کر 3 کر 4 کر، لیکن حضور جسے کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا. تو قرآن جسے 4 کی اجازت دیتا ہے، حضور کہتے ہیں کہ تو اور شادی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اور شادی نہیں کر سکتا، اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں رہتی. قرآن جسے 4 کا اختیار دیتا ہے، حضور روک دے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. ہمارے علماء اہل سنت اسے اختیارات مصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں، مگر میں صرف اختیارات مصطفیٰ میں بیان نہیں کرتا، میں اسے اگلا جملہ بھی کہا کرتا ہوں. کیا ہوگا ذرا دیکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی میں سوچا کہ میں غلط نہ ہو جاؤں، لیکن میں نہیں کریے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سنیے یہ اختیارات بھی ہیں. اللہ کہ 1 کر 2 کر 3 کر 4 اختیار ہے. اور حضور کہتے ہیں بس اللہ کا دیا ہوا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. لیکن کیا آقا اپنا اختیار ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے نہیں کرنی؟ بس اصل یہ بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے 1 کر 2 کر 3 کر 4 کر، لیکن اگر تجھے خوف ہو کہ تو ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتا، پھر ایک اب سمجھ آ رہی ہے؟ کہا 1 کر 2 کر 3 کر 4 کر، لیکن اگر تجھے خوف ہو کہ تو ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا، پھر 2 3 4 کی اجازت نہیں، فواحدۃ، پھر ایک ہی کافی ہے. اب سمجھو حضور نے کیوں روکا اور علی کیوں رکے رہے. حضور بدلانا چاہتے تھے اور علی مان گئے. کیا کہ میں جو بھی اور عورت گھر میں لے کے آؤں گا وہ امتی کی بیٹی ہوگی. امتی کی بیٹی نبی کی بیٹی کے برابر ہو سکتی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ امتی کی بیٹی نبی کے علی کے گھر میں آ کے نبی کی بیٹی کے برابر ہو سکتی ہی اس لیے کہ فاطمہ الزہرا ایک تو رسول پاک کی بیٹی ہے، اور پھر حضور نے کہا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے. اچھا یہ بات سنو، پھر میں واپس لاؤں گا. اگر میں بھول گیا تو مجھے یاد کرا دینا، میں اس منزل پر رہوں گا. ایک دن جو مسجد لگی ہوئی تھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یکدم آقا نے بیٹھے بیٹھے ایک سوال کر دیا. ایسا سوال کیا جس کا جواب کوئی بھی نہ دے سکا. بڑی مسجد میں سے پتہ کیا میری سرکار نے کہا سب صحابہ کرام سے کہا بولو بتلاؤ. کیا آپ جانتے ہو کہ کسی خاتون سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ ماشاءاللہ. کسی خاتون کے لیے اس کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر ہو بھی چپ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا بھی ادھر بیٹھے ہوئے وہ بھی چپ، کوئی نہ بول سکا. میرے آقا نے بھی جواب نہیں دیا. کہا جاؤ اگلی نماز کے لیے کل جب صبح آئیں گے تو پھر اس پر بات چیت ہوگی، جا کے غور کرو. ماشاءاللہ. اچھا یہ مولا علی شیر خدا اپنے گھر ہے.
جیسے ہی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا نے مولا علی شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھا، ماشاءاللہ، مسکرا کے کہا کیا آج کوئی بات ہو گئی؟ وہ مولا علی شیر خدا نے کہا اے خاتون جنت، اے حسن کی امی، آج آقا نے ایک ایسا سوال پوچھا، سب چپ، کیونکہ کوئی بولا نہیں کہ غلط نہ ہو جائے بات۔ کیا فرمایا؟ میرے ابا جان نے کہا، انہوں نے پوچھا عورت کی عظمت کیا ہے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اور سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑ جائے، اس عورت کی عظمت کیا ہے؟ تو سب چپ۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا بھی چپ، کہا میں بھی چپ۔ کہا اب جب پوچھیں گے تو میرے ابا جان سے کہیے گا عورت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ کسی غیر کو نہ دیکھے، غیر کوئی اسے نہ دیکھے۔ اب صبح جو مسجد میں دوبارہ حاضری ہوئی، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا، میرے آقا نے فرمایا بولو کل والے سوال کا جواب کوئی دے گا؟ ابھی ادھر حضور کا سوال بات مکمل ہوئی، ادھر مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اوپر کیے۔ حضور ہم کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا صحابہ اکرام کے مجمع کے درمیان استادہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، عورت کی عظمت یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور کسی غیر محرم کو وہ نہ دیکھے۔ ادھر جواب پورا ہوا، میرے آقا نے مسکرا کے کہا فاطمہ سے پوچھ کیا ہے؟ تکبیر، رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، پنتن سوا لکھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ سوا لکھ نعرہ حیدری جو کہتے ہیں، کبھی اس پر بھی غور کیا؟ کبھی آپ نے سنا سوا لکھ نعرہ حیدری؟ نہیں سنا؟ سوا لکھ نعرہ حیدری، سوا لکھ میں بھی تو کوئی راز ہوگا۔ یاد ہے کیا؟ میں نے تو بتلایا تھا، پہلے بتلایا تھا آپ کو، تو میں نے ظاہر ہے آپ کو میرے ساتھ آپ رہے ہیں۔ ہاں یہی راز ہے کہ جب سبحان اللہ حج بیت اللہ سے واپسی پر ماشاءاللہ غدیر قم کے مقام پر جب حضور نے اپنا قافلہ روکا تھا اور روک کے منبر بنا کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کی تعداد سوا لاکھ تھی۔ ماشاءاللہ سوا لاکھ صحابہ کرام نے بخن بخن یا علی کا نعرہ لگایا تھا۔ سبحان اللہ، بخن بخن یا علی، اس کا معنی ہے کہ علی تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہم واپس پلٹتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، میرے وہ سرکار دو عالم کائنات کے شہنشاہ نے کہا یا علی، جب تک خاتون جنت فاطمہ الزہرا تیرے گھر میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں اصل راز یہی تھا کہ نبی کی بیٹی اور نبی کی بیٹی برابر ہو سکتی ہی نہیں۔ لیکن اگر میں کوئی علمی جملہ کہوں تو وہ بھی اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے گا، وہ یہ ہے قَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا قرآنی نام ہے ماشاءاللہ، بی بی فاطمہ الزہرا کا قرآنی نام ہے کوثر۔ اور اب میں وہ علمی نکتہ یا ذوق کا نکتہ کہنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک میں بی بی فاطمہ الزہرا کو بولو کیا لقب دیا؟ نہیں، جب تک سارے نہیں بولو کہ مجھے سنانے کا لطف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، قرآن مجید میں اللہ نے رسول پاک کی صاحبزادی کو بولو کیا لقب دیا؟ کوثر یا الکوثر۔ توجہ، اگر لطف آئے تو پھر خاموش نہ رہیے، مل کے کہیے گا سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟
انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب میں پورے وثوق سے کہنے لگا ہوں، پورے یقین سے کہنے لگا ہوں، اور میں اس پر غلطی پر نہیں ہوں، پورے یقین سے کہنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں، قرآن کے 30 پاروں میں، 114 سورتوں میں، 540 رکوع میں، 6666 آیتوں میں اللہ کی قسم الکوثر کا لقب جو فاطمہ الزہرا کو دیا تھا، پھر پورے قرآن میں کوثر کا لفظ اللہ نے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا. اگر بطول تو بنتی نہ کائنات، ہوتی نہ اگر بطول تو بنتی نہ کائنات، امکان کا وجود ہی صحرا کی بیک کا، ہوتے نہ اگر علی تو نہ تھا کف بطول کا، واجد خدا حسین کی ماں لا شریک. میرا خیال ہے اب تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف بڑھا دینا چاہیے. وہ یہ الحمد سے لے کے والناس تک دوبارہ کوثر کسی کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا. کیوں؟ تاکہ کوئی بی بی فاطمہ الزہرا کی مثل ہونے کا شریک سوچ بھی نہ سکے. بڑی دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہ سکے. ماشاءاللہ، اس کائنات سبحان اللہ، ایک ہستی ایسی ہے. ماشاءاللہ، یہ آمنہ کے لال کی شان ہے. سبحان اللہ، اس شب معراج ماشاءاللہ، خیر براق پہ بیٹھ کے آمنہ کا لال مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی میں پہنچے، اور 1.25 لاکھ نبی اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنی اپنی مزارات سے نکل کر، اپنی اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصی میں جمع تھے. کیوں؟ اس لیے ہم نبی ہیں، وہ امام الانبیاء. میرے آقا سواری سے اترے، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو. کیا مجھے نفسوں میں کہنا پڑے گا؟ سب رسول تھے، یہ رسول بھی ہے، محبوب بھی ہے. بات تیری شان یہ ہے کہ جب آمینہ کا لال آئے گا 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں. لیکن سنو اور یاد رکھو، اللہ کا حبیب آمینہ کے لال کی شان یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا ہے، حضور کھڑے نہیں ہوتے. حضور بیٹھے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں نبی آیا کرتے تھے. لمبی بات ہو جائے گی کہ جب حضور نے حجۃ الوداع کیا تو نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے. نبی آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. جبریل آتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں. میکائیل آتا ہے، اسرافیل آتا ہے، اسرائیل آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. صحابہ کرام آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. ابوبکر صدیق آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. فاروق اعظم آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. عثمان علی آتے ہیں، آقا بیٹھے رہتے ہیں. مولا علی آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. اشرف بشرا آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. اصحاب بدر آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. اصحاب صفا آتے ہیں، آقا بیٹھے رہتے ہیں. فاطمہ الزہرا وہ ہے، آتی ہے، آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ شرف صرف 2 ہستیوں کو حاصل ہے. میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں.
سر چومتے ہیں، ماشاءاللہ حضور کا ہاتھ چومتی ہیں، ماشاءاللہ اور میرے آقا انہیں وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. دو جملے ہیں، پھر میں اس منزل پر پہنچتا ہوں. دو جملے کیا؟ سبحان اللہ حضور کی مسند پر، کیا مسند پر، حضور کی مسند پر، اور یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے ایمان کی مسند ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جمعے کو آیا کیجئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کے آقا کی مسند، ماشاءاللہ اس پر بیٹھنے کی سعادت اگر کسی کو ملی ہے فاطمہ کو. سبحان اللہ نہیں، میں دو جملے کہنے ہیں، پہلا کہہ دیا ماشاءاللہ مسند پر بیٹھنے کی سعادت ملی تو خاتون جنت کو، اور حضور کی چارپائی پر لیٹنے کی سعادت اگر کسی کو ملی ہے وہ مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. خیر ورنہ میں مثال دے کے بات کہتا، مثال دے کے بات کہتا اور بات سمجھانے کی کوشش کرتا. وقت نہیں ہے. لیکن دیکھو، اگر میں کسی دوست کو کہوں کہ بھائی آج رات خطرہ ہے، میرے کمرے ہو سکتا ہے کسی نے فائر کرنا ہے تو یقین ہے جو فائر میرے مارنا ہے تو تو میرے کمرے سو جا جی. واقعی کہ شاہ جی میں ہی نظر آیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صاحب میں اگر کسی سے پوچھا بھائی آج یار بہت خطرہ ہے، 100% تک کا یقینی خبر ملی کہ آج رات سے آرام کرنا ہے تو میرے کمرے سے سو جاؤ. وہ آپ کے بھی کتنے تو میں کہا میری چار پائی گئی. پھر کو میں کہا اس طرح میری ہوتی چادر میں لے کے سونا نہ ہوتے. بات واضح ہو گئی. چادر بھی وہ لے کے سبھی جڑی میں لے کے سونا انہیں اگنے قبلہ مینوں تاں مرید کیتا سکتے. لیکن اب اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ ایمان تازہ ہوگا. کیا کہ یہ شب ہجرت اور حضور کہہ رہے تھے، مولا علی سن رہے تھے اور حضور کہہ رہے تھے آج 12 بندوں نے تلواروں سے حملہ کرنا ہے، یا علی میرے بستر پہ میری چادر لے کے. آخری بات سنا کے ختم کرے گا. یہ تانا دیا کس نے تھا؟ یہ میرے آقا کو تانا دیا کس نے تھا کہ باقرہ محمد معاذ اللہ محمد اختر ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ چونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے. یہ تانا دیا تھا آس بن وائل نے. کیا نام تھا اس کا؟ آس بن وائل. 2 گز لمبی 200 کی زبان رکھنے والا تھا آس بن وائل. آس بن وائل نے کہا تیرا محمد آواز قدرت آئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب میں تیرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تو نہیں تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تیرا نام لینے والے ہوں گے مگر تیرے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس نے کہا باقرہ محمد اب تک وہ تم کٹا اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. بس بات میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب حضور کا بیٹا چلا گیا تو اس نے تانا دیا باقرہ محمد. جواب میں اللہ نے کہا تو نہیں تیرا دشمن اب تک. تو چاہیے تھا نا اس کا بیٹا کوئی نہ رہتا. بالکل ہو گئے شاید بات مشکل ہو گئی. چاہیے تھا نا کہ اس کا کوئی اس کی اولاد نہ رہتی، اس کا کوئی بیٹا
نہ رہتا، اور اگر تھا تو مر جاتا۔ کیوں؟ تاکہ قرآن کو سچا کیا جا سکے، کیونکہ اللہ کو سچا کیا جا سکے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا تیرا دشمن ابتر ہے، اسے ابتر ہو جانا چاہیے تھا، اس کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر تھا تو مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے اس کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آس بن وائل کے بیٹے، اور اگلا جملہ سنو، ماشاءاللہ، سید صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ حضرات پر بات واضح نہیں ہو رہی کہ بیٹے ہیں اور پھر ابتر؟ اللہ ابتر تو تب ہوتا جب اس کے بیٹے نہ ہوتے، اگر تھے تو مر جاتے، مگر اس کے بیٹے ہیں اور سید صحابی ہیں۔ اس کے بیٹے کا نام ہے عمر بن عاص، سبحان اللہ۔ اس کے بیٹے کا نام ہے حشام بن عاص، اس کے بیٹے کا نام ہے سعید بن عاص۔ سبحان اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ تو صحابی ہیں۔ ماشاءاللہ، ابتر کیسے ہوا؟ توجہ، سبحان اللہ، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ کہا اے میرے محبوب، جب تیرا ابراہیم چلا گیا، اس نے تانا دیا کہ محمد ابتر ہو گیا، مگر نہیں، تو نہیں، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، ابتر رہے گا، تو باری تعالیٰ پھر اس کو بیٹا نہ دیتا۔ آواز قدرت آئے گی، نہیں، بیٹے اس کو دوں گا، مگر نام اس کا نہیں لیں گے، نام میرے محبوب کا لیں گے۔ رمضان مبارک کا دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک ٹھیک 6 ماہ کے بعد 2 ربیع الاول میرے آقا کا یوم وصال ہے، اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد خاتون جنت حضرت سیدہ پاک دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ رسول پاک کے جانے کے بعد اور اپنے وصال تک 6 ماہ کسی انسان نے سیدہ پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا رسول پاک کے جانے کے بعد۔ اور جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو آخری دن جو ملاقاتیں ہوئی ان میں ملاقات سیدہ پاک کی بھی ہوئی تھی، اور حضور نے رسول پاک نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رو پڑی۔ جب حضور نے روتے ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھا، پھر پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ کان میں بات کہی، وہ روتی روتی بی بی فاطمہ پہ ہنس پڑی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا اے فاطمہ الزہرا، ہم نے رونا اور ہنسنا اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا کہ آپ روتی روتی یکدم کھلکھلا کے ہنس پڑی، یہ رونا ہنسنا اتنا قریب کیسے کر دیا؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا اے حضرت عائشہ، یہ آقا کا میرے ابا جان کا راز ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ۔ اگلے دن جب رسول پاک کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اے فاطمہ، کیا آپ راز کھولو گی؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا راز یہ ہے کہ میرے کان میں رسول پاک نے کہا تھا فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ جب میں نے سنا کہ میرے ابا جان جا رہے ہیں تو فراق اور ہجر میں رو پڑی۔ تو جب ابا جان نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے کان میں کہا اے فاطمہ فکر نہ کر، سب سے پہلے تو دنیا چھوڑ کر میرے پاس آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جب یہ سنا کہ میں ابا جان کے پاس چلی جاؤں گی تو میں ہنس پڑی۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتلاتا کہ آپ کو انہیں زیادہ رونا چاہیے تھا بے شک، کہ میں بھی مر جاؤں گی، میرے بچے تو یتیم ہو جائیں گے، علی کا گھر تو سونا ہو جائے گا، میرے بچے تو تنہا رہ جائیں گے اور ماں کے بغیر زندگی گزاریں گے، میں بھی چلی جاؤں گی دنیا چھوڑ کر ابھی 25-28 سال کی عمر میں۔ لیکن نہیں، انہیں اپنا جانا اس کے لیے رونا نہیں آیا، بلکہ روتی فاطمہ الزہرا ہنس پڑی، مسکرا پڑی اور کہتا لگا کہ ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ اسے پتا ہے میرے بچے میرے پاس یتیم ہو جائیں گے، زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی، حسن و حسین یتیم یسیر ہو جائیں گے، علی کا گھر خالی ہو جائے گا،
مگر وہ روتی روتی اس لیے پڑی تھی کہ میں چلی جاؤں گی، یہ سارے تو چھوٹ جائیں گے، لیکن ابا جان کی پیار بھری وہ تو نصیب ہو جائے گی، میں اپنے ابا جان کے پاس چلی جاؤں گی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ زوجہ تھی، رسول حضرت مولا علی شیر خدا کے نکاح میں آئی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت امیس، ایک خاتون تھی اسماء بنت امیس۔ ان کو بلایا آخری دن، حضرت سیدہ پاک نے کہا کہ اے اسماء بنت امیس، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری نصیحت ہے، یوں بچوں سے پیار کرنا، یوں کھانا پکا کے دینا، یہ علی کے گھر کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، اور کہا دن کے روشنی میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، بلکہ رات کے پہر اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ اب ایک چارپائی ہو، اس کے اوپر ایک بیت ہو، اوپر چادر پڑی ہو، تو ہے تو پردہ، لیکن یہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ ہے، تاکہ میرے وصال کے بعد میری میت اور اس کے اوپر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ پاؤں ہے، یہ سر ہے، یہ کمر ہے، یہاں پر ہاتھ ہے، نہیں، بلکہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے وجود کا پردہ قائم رہے، میرے جسم کا پردہ قائم رہے۔ تو اسماء بنت امیس نے کھجور کی ٹہنیاں لے کر ماشاءاللہ انہیں چارپائی میں یوں موڑ کر دکھائیں، جیسے خیمہ بنا ہوتا ہے تو چارپائی کے دونوں طرف وہ کھجور کی ٹہنیاں یوں لگا کر دکھائیں گولائی میں، اوپر چادر ڈالی، تو کہا کہ حبشہ میں لوگ کس طرح جنازہ لے کے جاتے ہیں خواتین کا۔ آپ حیران ہوگی یہ بات سن کر کہ وہ فاطمہ الزہرا جو رسول پاک کے وصال سے لے کے آج تک جس کے چہرے پہ کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، جب اس پردہ جنازے کی صورت کو دیکھا تو بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے بی بی فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ میرا جنازہ پورے پردے کے ساتھ جائے گا۔ اور پھر آپ حضرات چلو رمضان بھی ہے، تربیت کی بات بھی ہے، تبلیغ بھی ہو جائے گی، اسی بات میں ہم اس بی بی فاطمہ تو زہرا کو ماننے والے، رسول پاک کو ماننے والے ہیں، سبحان اللہ، جن کے لیے پردے کا یہ اہتمام تھا۔ اور پھر جب ان کی جسد اقدس کو لحد میں قبر میں رکھنے کا وقت آیا تو 4 قریشی جوان انہوں نے چادر لے کر اس کے چاروں کونے پکڑ کر اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب بھی جب خواتین کو دفن کیا جاتا ہے چاروں کونوں پر چادر لے کر 4 جوان کھڑے ہوتے ہیں خاندان کے، فیملی کے، تاکہ اس کی میت کو بھی پردہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی بات واضح نہیں کہہ سکتا، ہم جب انسان دنیا سے مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3۔ میت کے یاد رکھیں گے باتیں، میت مرد کی ہو تو اس کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک تہبند، ایک قمیص اور ایک لفافہ۔ سب سے پہلے تہبند رکھتے ہیں، اوپر قمیص رکھتے ہیں، اوپر یعنی ترتیب میں الٹی کر کے سب سے نیچے ایک لفافہ کہتے ہیں ایسی چادر کو جو پاؤں کی طرف سے بھی اور سر کی طرف سے بھی 1.5 ہاتھ لمبی ہوتی ہے۔ 1.5 ہاتھ سے مراد یہاں سے لے کے کونی تک 1 ہاتھ ہوتا ہے، تو ادھر بھی لمبی ادھر بھی لمبی، اس چادر کو لفافہ کہتے ہیں فقہ کی زبان میں۔ پہلے وہ چادر لفافہ زمین پہ بچھاتے ہیں 4 بھائی، اس کے اوپر پھر تہبند اور پھر قمیص، پھر میت کو لٹا کے وہ قمیص اوپر کر دیتے ہیں، پھر تہبند لپیٹ دیتے ہیں، آخر میں چادر جو اوپر لی ہوتی ہے وہ لپیٹ دی جاتی ہے، اسے لفافہ کہتے ہیں۔ وہ ادھر بھی زیادہ ہوتی ہے، ادھر بھی زیادہ ہوتی ہے، ادھر بھی بند باندھ دیتے ہیں، کمر میں بند باندھ دیتے ہیں، سرانے کی طرف بند باندھ دیتے ہیں۔ یہ میت مرد کی ہو تو اس کے جنازے کا، اس کے کفن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن اگر میت عورت کی ہو تو اس کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ مرد کے لیے کتنے ہیں؟ 3۔ بولیں گے تو یاد 3۔ عورت کا کفن ہو تو کپڑے کتنے ہوں گے؟ 5۔ 3 تو یہی تہبند، قمیص،
لفافہ. ان میں 2 کپڑے مزید زیادہ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کمر بند، اسے سینے کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے. ایک مزید کپڑا ہوتا ہے 5واں، اسے کہتے ہیں اوڑھنی، وہ سر سے لے کے ڈالی جاتی ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 5. اب توجہ چاہیے. مرد کے لیے 3، خواتین کے لیے 5. ایک لفافے کا پردہ بھی ہے، قمیض کا پردہ بھی ہے، تہبند کا پردہ بھی ہے، کمر بند کا پردہ بھی ہے، اوڑھنی کا پردہ بھی ہے، اور دفن کرتے وقت ایک چادر چھٹی اوپر لے کے کھڑے ہونے. اور 7واں پردہ کہ شام کے بعد خاتون کا جنازہ اٹھایا جائے. دنیا سے عورت چلی جائے تو 7 پردے. تو کیا زندگی میں چلتی پھرتی عورت کو کسی پردے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ سمجھ آ گئی؟ اب اندازہ کیجئے کہ اگر دنیا سے چلی جائے تو 5 پردے کفن کے، 6 قبر کے اوپر چادر، اور 7واں رات کے اندھیرے کا پردہ. جس عورت کو دنیا سے جانے کے بعد 7 پردوں کی ضرورت ہے، اسے زندگی میں کتنے پردوں کی ضرورت ہے؟ ذات واجب ہمیں ہمیشہ اپنے آقا کے دین کو پہچاننے کی اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جلدی سے سن کے